इंटरनेशनल रिलेशंस का ये दूसरा टॉपिक है आज। और जिसमें हम एक्टर्स पढ़ते हैं। तो दो किस्म के एक्टर्स होते हैं, एक होता है स्टेट और दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स या अदर देन स्टेट एक्टर। जो सबसे पहले हम स्टेट पढ़ते हैं कि स्टेट है क्या चीज़। तो स्टेट के लिए चार मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी स्टेट है क्या, स्टेट की अगर हम डिफिनेशंस करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेट की एक क्राइटेरिया, यानी हर चीज़ को हम स्टेट नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अभी फ़लस्तीन है, कश्मीर है, इसको हम स्टेट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये चार रिक्वायरमेंट्स में ये पूरा नहीं उतरता है। सबसे पहले स्टेट की अपनी ही टेरिटरी होनी चाहिए, तो अपनी ही ज़मीन होनी चाहिए, अपनी ही टेरिटरी ख़िता होनी चाहिए इसकी। जो दूसरी मेन चीज़ है स्टेट के रिक्वायरमेंट्स में, वो इसकी अपनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए। यानी स्टेट की वहीं पे परमानेंट पॉपुलेशंस, ऐसी पॉपुलेशंस के वहीं से कोई ना जाए, यानी एक परमानेंट ही वही पॉपुलेशंस होना चाहिए। ये दूसरा रिक्वायरमेंट्स है। और थर्ड रिक्वायरमेंट स्टेट सोवरियन होना चाहिए, यानी वो खुद मुख्तियार होना चाहिए, उसकी अपनी ही खुद मुख्तियारी, अपनी ही ला, अपनी ही कानून, जो भी कानून वो लागू करती है, जो अपनी ही सिटीजन्स पे वही कानून ही उसकी मेन वही होनी चाहिए। तो ये सोवरियन स्टेट है। और चौथा जो रिक्वायरमेंट से दूसरे जितने भी स्टेट है इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल लॉ के तहत या कोई भी स्टेट एक दूसरे को जो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये भी यानी स्टेट के रिक्वायरमेंट्स में। अभी अगर हम कश्मीर की मिसाल देखें तो कश्मीर में टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, लेकिन सोवरियन और रिकॉग्निशंस ये दोनों चीज़ों पे नहीं उतरता है। तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए एक स्टेट की रिक्वायरमेंट्स में। स्टेट को जो मेन डिफिनेशन है, यानी ये चार चीज़ें स्टेट की रिक्वायरमेंट्स से जो स्टेट पूरा होता है। दूसरा चीज़ अगर हम पढ़ते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, तो नॉन स्टेट एक्टर्स फिर चार ही ग्रुप में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिर हम फर्दर आगे ही पढ़ते हैं कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसमें वो अलग ही डिविजन से। तो दूसरा मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशंस जो होते हैं, तो दूसरा ये है। तो इसके बाद तीसरा इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और चौथा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ अदर्स भी है। ये सारे हम एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चार किस्म में तकसीम की हुई, यानी चार किस्म के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मेंबरशिप लिमिटेड हो और पर्पस ब्रॉड हो, तो सबसे पहले उसको हम रखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर नेटो है, इसकी सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है, सिक्योरिटी पर्पस है, यानी काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का है। लेकिन मेंबरशिप जो इसका है वो भी लिमिटेड है। सही है, दोनों चीज़, यानी मेंबरशिप भी लिमिटेड हो और पर्पस भी नैरो हो। तो जैसे नेटो, दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी होते हैं, यानी नेटो में सिर्फ और सिर्फ 31 ही ममालिक होते हैं। और सिर्फ और सिर्फ इसकी जो पर्पस है और वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ही है। दूसरे किस्म के वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसकी मेंबरशिप लिमिटेड हो, लेकिन इसकी पर्पस बहुत ब्रॉड होती है। मिसाल के तौर पर जैसे सार्क है, और सार्क की मेंबरशिप तो लिमिटेड ही है, लेकिन इसकी जो यानी कम ही ममालिक है, सही है, 8-9 ममालिक है इसमें सार्क में, लेकिन इसकी जो पर्पस है वो ब्रॉड है, यानी एजुकेशन वैल्यू भी है, ट्रेड भी है, यानी फाइनेंस, सिक्योरिटी, और इसके अलावा ट्रेड पर्पस भी है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी ये बात करते हैं एक दूसरे से। जैसे आसियान है, आसियान में भी इसी तरह पर्पस बहुत है, यानी ब्रॉड ही पर्पस है इसके, सिक्योरिटी के पर्पस भी है, इसके अलावा ट्रेड पर्पस से। जितने भी आसियान ममालिक है तकरीबन ये 10 ही ममालिक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होती है 10 ही ममालिक है, लेकिन पर्पस इस लोगों का बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड पर्पस है, लेकिन मेंबरशिप ही सिर्फ वही 10 ही ममालिक है। इसके अलावा जो तीसरे किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें क्या होती है वो मेंबरशिप तो यूनिवर्सल होती है, लेकिन पर्पस ही नैरो होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि पोस्टल यूनियन है, इसमें पूरे दुनिया की ममालिक इसमें होती हैं पोस्टल यूनियन में।
پورے دنیا کے جتنے بھی 193+ ملک اس میں ہوتے ہیں، لیکن پرپس صرف اور صرف اس کی کیا ہے کہ پوسٹ کو ایک کنٹری سے دوسرے ملک میں لے جانا. تو اس کی ممبرشپ ہے براڈ، لیکن جو پرپس ہے وہ نیرو ہے. اس کے علاوہ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز، اس میں بھی تقریباً سارے ہی ممالک اس میں ہوتے ہیں، لیکن پرپس اس کا کیا ہے، صرف اور صرف ٹریڈ ریلیٹڈ ہے. ٹریڈ کے علاوہ اور کوئی بھی اس کی پرپس نہیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ چوتھی قسم کی وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کی ممبرشپ تو براڈ ہوتی ہے اور اس کا پرپس بھی براڈ ہے، جیسے UNO یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشنز. اس میں 193+ نیشنز ہوتے ہیں اور پرپس بھی اس کی براڈ، یعنی پیس بھی، سیکورٹی بھی ہے، دنیا میں انوائرمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو اس کے اپنے ہی تقریباً 6 آرگنز ہے. تو اس کی پرپس بھی براڈ ہے، یعنی براڈ پرپس بھی اور یونیورسل ممبرشپس بھی ہے. اس کے علاوہ دوسرے قسم کے آرگنائزیشنز جو ہم لوگوں پڑھتے تھے وہ ملٹائی نیشنل کارپوریشنز، MNC جس کو کہتے ہیں. یہ اکنامک کارپوریشنز ہوتے ہیں. اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ ایک اکنامک کارپوریشنز ہوتے ہیں یا یہ تو انڈیویژول کے ہوتے ہیں یا گروپ کے، اور اس کے علاوہ یہ پرائیویٹ اونڈ، یعنی یا انڈیویژول کی انٹیٹیز ہے یا ایک گروپ نے بنائی ہوئی. اور تیسرے میں ہم اس کو یعنی کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ایک سے زیادہ ملک میں آپریٹ کر رہا ہے، ایک سے زیادہ ملک میں وہی پہ کام کرتے ہیں انڈر NOC آف دیٹ پارٹیکولر کنٹری. جو بھی ملک میں یہ کام کرتے ہیں اس کے NOC کے مطابق ہی وہی پہ کام کرتے ہیں. اور یہ پروفٹ اون ہے، یعنی یہ پروفٹ گین کے لیے، یہ پرپس اس کا کیا ہے، پروفٹ گین. مثال کے طور پر اگزامپل دیں، فیس بک ہے، صحیح ہے، یہ یا تو ایک انڈیویژول کا یا گروپ کا ہے. تو اس میں یعنی مور دین 2 ملکس میں ہوتی ہیں، بہت سے ممالک میں اس کی ہوتی ہے، اپروچ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایپل کمپنی ہے یا ایکزون موبائل کمپنی جو آئل کی کمپنی ہے. تو اس طرح یہ یعنی ایک سے زیادہ ممالک میں آپریٹ کرتی ہے یہ. اور اس کے علاوہ یہ پروفٹ اون ہے، یعنی پرپس اس کا کیا ہے، پروفٹ گین کے لیے. اس کے علاوہ جو اور قسم کے آرگنائزیشن ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں INGOs، انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز. یعنی یہ وہ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو یا انڈیویژول کے ہوتے ہیں یا ایک گروپ کے ہوتے ہیں، یہ بھی پرائیویٹ اون ہے. اس کا پرپس کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپریٹ کر رہا ہے مور دین 1 ممالک میں. اور NOC آف دیٹ کنٹری کے پارٹیکولر کنٹری جس بھی ملک میں یہ آپریٹ کر رہی ہے اس کے NOC کے مطابق ہی وہی پہ کام کرتے ہیں. یہ INGOs یہ نان پروفٹ پرپس ہے، یعنی یہ اپنے پروفٹ گین کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے مثال اگزامپل کے طور پر BRSPA، بلوچستان رولر سپورٹ پروگرامز، اور اس کے علاوہ پولیو ویکسین ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ یہ اپنے پرپس کے لیے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو آرگنائزیشنز ہوتے ہیں وہ رولر ایریا سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا دوسرے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیلتھ ریلیٹڈ بہت سے، سوشل ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ بہت سے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو یا تو ایک انڈیویژول نے بنائے یا ایک گروپ نے بنائے. اور وہ اس کے علاوہ وہ پروفٹ اون نہیں ہوتے ہیں، یعنی پروفٹ سیکنگ نہیں ہوتے، پروفٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پلائی کام کرتے ہیں. تو یہ INGOs ہے، اس کی تعریف ہم ایسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو تیسرے قسم کے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں، دیز آر illicit اور illegitimate آرگنائزیشنز ہوتے ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ملک میں آپریٹ کرتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ملک میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہی پہ کام اپنے سرگرمی انجام دے رہے، اور کوورٹلی یا اوورٹلی وہی پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک گروپ کا ہوگا یا ایک اسٹیٹ کا، تو یا ایک گروپ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے یا کوئی اسٹیٹ ہی سپورٹ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ایک اسٹیٹ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ ایک اسٹیٹ کے درمیان ہی ایک اسٹیٹ ہے. تو وہ اپنا ٹیرر استعمال کرتا ہے جو ماسس کو، پبلک کو انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے، پبلک کو ڈرا رہا ہے. وہ جو ایک ٹول ہے وہ ٹول ایز اے ٹیرر استعمال کر رہا ہے. تو اس کا اگزامپل جیسے القاعدہ ہے، جیسے TTP ہے، بہت سی آرگنائزیشنز جو ہوتے ہیں جو ماسس کو
کل کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مارتے ہیں. تو یہ وہ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ادر ٹائپس کے آرگنائزیشنز بھی ہے جو ہم لوگوں نے ایک اور ٹائپس پڑھا تھا ادر ٹائپس. اس میں ٹرانس نیشنل انٹرسٹ گروپ آتا ہے، یعنی ایک ہی ملک میں نہیں، بہت سی ممالک میں جو ایک ہی قبیلے کے لوگ رہتے ہیں. جیسے کرد ہے، کرد عراق میں بھی رہتے ہیں، شام میں بھی رہتے ہیں، ایران میں بھی رہتے ہیں. تو یہ ایک ہی اسٹیٹ چاہتے ہیں. اور سکھ ایک آرگنائزیشن جو ٹرانس نیشنل انٹرسٹ گروپ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک الگ ہی اسٹیٹ ہو. اس کے علاوہ ریلیجیس مومنٹ بھی ہے. کچھ اسٹیٹ میں ریلیجیس مومنٹ چل رہے، جیسے پاکستان مومنٹ تھا، یعنی پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے جو مومنٹ چلی تھی، تو وہ بھی ایک ٹائپس کی اگر ہم دیکھیں تو ایک ریلیجیس مومنٹ تھا. ایتھنکس گروپ بہت سے ہوتے ہیں، جیسے بلوچ ایران میں ہوتے ہیں، کرد عراق میں ہوتے ہیں، سیریا میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایران میں ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں. تو یہ وہ آرگنائزیشن سے اگر ہم دیکھیں جس میں یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، یعنی یہ سارے ہی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں آتے ہیں.